آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ برکات رمضان آیا، برکات العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن، اور الحمدللہ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ بزم ہماری 9ویں بزم ہے، یعنی 8 بزمیں اس سے پہلے 8 جو پروگرام ہیں اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اور 9واں پروگرام آپ آج دیکھ رہے ہیں برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اور الحمدللہ آج کی اس بزم میں جو طلباء، جو قاری، جو ثناء شریک ہیں، جو اس پروگرام کا آغاز کریں گے، میرے ہر دل عزیز ساتھی جناب محمد فیاض قادری، یہ کلام رحمان سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پروگرام کو پر نور بنائیں گے، پھول نچھاور فرمائیں گے۔ بہت ہی پیاری آواز کے مالک، بہت ہی احسن انداز میں ثناءخوانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح کی لہجہ بھی عطا فرمایا، اور بلکہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے۔ میری مراد محترم جناب ہر دل عزیز ساتھی محمد آصف قادری تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پروگرام کو پرنور بنائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کا آغاز کلام رحمان، یعنی جو ہمارا سیگمنٹ ہے برکات قرآن، اس سے کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد فیاض قادری سے کہ کلام رحمان سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ۔ إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اللہ اللہ۔ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع سبحان اللہ ماشاء اللہ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ماشاء اللہ ماشاء اللہ وبشر الصابرين اللہ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں برکات قرآن سیگمنٹ جو ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے محترم جناب محمد فیاض قادری اللہ رب العزت ان کی آواز میں اور برکتیں وسعتیں عطا فرمائے اسی طرح یہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں اور لوگوں کو سناتے جائیں ناظرین اکرام اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو بیان کرنے والے ہیں جو اپنی زبان سے حضور کی ثنا خوانی کرنے والے ہیں بہت ہی پیاری آواز کے مالک ہیں محترم جناب حافظ محمد آصف قادری ان سے میں گزارش کروں گا کہ قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کریں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت
کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جگہ آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاروں کے لیے آنسو بہاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلقی کلہم، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کو سرشگ جو دو سخا کا ساتھ ہو، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے ہی پیارے انداز میں اور کتنے ہی خوبصورت لہجے میں تعریف مصطفیٰ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سناہانی ایک قصیدہ برد شریف، یہ بھی ایک بہت ہی اچھا عمل، اور اس کا بھی اپنے گھروں میں ناظرین کرام کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قصیدہ برد شریف ایک بہت ہی اچھا ذکر ہے، بہت ہی اچھے اس میں اسماء الہیہ ہیں، اس کا بھی اگر اپنے ہو سکے تو اپنے گھروں میں ذکر کروایا کریں، ہو سکے تو اپنے گھروں میں جمعرات جمعہ ان ایام میں اس کا اہتمام کیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ضروری نہیں کہ باہر سے کوئی لوگ آئیں، آپ خود پڑھیں، آپ کی آواز سننے والا اللہ اور اللہ کا حبیب ہوگا، جس طرح بھی آپ کا لہجہ ہوگا لیکن اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔
ناظرین کرام انشاءاللہ ہم اور بھی ان سے نعتیں سنیں گے، لیکن اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے اوراد الوظائف، روحانی علاج، آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد قمران قادری۔ انہیں تو ہر پروگرام میں یہی کوشش رہتی ہے کہ ایسی کون کون سی چیزیں جو لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں، مطلب پریشانی آ جاتی ہے، لوگ اس چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کیا کیا جائے ایسا جلدی سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو وہ بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، کلام الہی ہو، کلام میں رحمان، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی کوئی ایسا ورد مل جائے، کوئی ایسا فرمان مل جائے کہ جس سے ہمارے ناظرین کا، اور ناظرین بھی چاہیں یہی چاہتے ہوں گے کہ آگے کسی اور انسان کا جو اس مشکلات کا دشوار ہے تو ان کی آسانی پیدا ہو جائیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کا بھی جو ناظرین کرام کے لیے آپ فرمان الہی لائیں، فرمان مصطفیٰ لائیں اور وظیفہ جو لے کر آئیں تو وہ ان کی سماعت نظر فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ تو بھائی پچھلے جتنے بھی پروگرام ہوئے ان میں ہم وظائف کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو آج ہم اپنے ناظرین کے لیے جو وظیفہ لے کے آئے ہیں وہ ہے کینسر کی بیماری سے چھٹکارا۔ اللہ، یعنی اکثر لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس سے خلاصی بندہ کیسے حاصل کرے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سا وہ کلام ہے کہ جس کو بندہ پڑھے جلد از جلد اس کو شفا حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو بہت ہی آسان وظیفہ ہے، ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس 11 مرتبہ جو درود پاک پڑھیں گے نا، اس کے درمیان ہی آپ نے سورہ مریم پڑھنی ہے۔ سورہ مریم پڑھ کے پھر اس کے بعد پانی پہ دم کر لیجئے، پھر وہ اس مریض کو ڈیلی بیس پہ یعنی اس کو پلاتے رہیں، جب بھی وہ پانی مانگے تو وہی دم والا پانی پلا دیں۔ یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی کینسر کی جو بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا۔ اللہ کے کتاب میں سے ہی کچھ ایسا انہوں نے بتایا۔ اس کے شروع میں اللہ کے حبیب پر جو آیا روز حضور کی امت درود السلام کے نذرانے پیش کرتی ہے، حضور کی امت ہر روز کئی تعداد کے اندر درود السلام کے نذرانے پیش کرتی ہے، درود السلام کا ہدیہ پیش کرتی ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ناظرین کرام، ضرور یہ ایک بہت ہی بری بیماری ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ جس کو یہ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا حل نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو تو کیوں نہیں اس کا حل؟ تو کلام الہیہ، کلام الرحمن میں ہر چیز کا حل ہے، صرف تلاش کرنے والا کوئی ہو۔ انشاءاللہ تلاوت کلام کرتے رہیں، تلاوت کلام الرحمن کرتے رہیں، سنتے رہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، ہر مشکلات میں اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں آصف قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں کوئی اور ایسی نعت پیش کریں کہ سننے والے سنتے رہیں اور پڑھنے میں بھی ایک ایسی دلچسپی پیدا ہو کہ انسان کو بار بار وہ نعت جو تعریف مصطفیٰ ہو پڑھنے پر مجبور کرے۔ جی آصف بھائی۔ صلی علی نبینا، صلی علی
محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو گرد پاک لگاؤں غبار آنکھوں میں جو گرد پاک لگاؤں غبار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو تم نے نوری پیا ہے جام محبت جو تم نے اے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیں
بہت بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا، بہت ہی پیارے انداز میں تعریف مصطفیٰ بیان کر رہے تھے، سنا رہے تھے. انشاءاللہ ایک اور نعت ان سے سنیں گے. ناظرین کرام، اب وقت ہے علماء سے گفتگو کا، اور ہمارے ساتھ شریک ہیں محترم جناب میرے پیارے بھائی. ان کا جو لقب ملا ہے ابو حنیفہ، یعنی جب 8 سالہ کورس مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بخاری شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ درس مکمل ہونے کے بعد انہیں ایک لقب دیا جاتا ہے، یعنی عالم کا کورس مکمل ہو جانے کے بعد تو انہیں ابو حنیفہ کا لقب ملا ہے الحمدللہ. تو اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا راز ہوگا، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے ہم. ناظرین کرام، ابھی ان سے ہم آج جو ہم نے ایک ٹاپک رکھا ہے وہ ہے حسن اخلاق. تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ حسن اخلاق پر کتنا اتر رہے ہیں اور کتنا لوگوں کے اندر اس بارے میں ان کو معلومات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے انہیں معلومات نہ ہو تو اپنے آپ کو اس پر پورا نہیں اتار رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے معلومات ہو. ایسی کیا وجہ ہے اور حسن اخلاق ہے کیا؟ تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین. رمضان برکات رمضان برکات رمضان. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. حسن اخلاق پیارا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عادت کریمانہ ہے، اور شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آپ کی ایک عظیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ کو وہ مقام اور مرتبہ جو آپ کو صفات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے مختص فرمائی ہے اور خاص فرمائی ہے، ان میں ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک اعزاز خلق عظیم بھی ہے، اللہ سبحان اللہ، جس کے حوالے سے کئی احادیث کریمانہ صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے. پیارا آقا کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمانہ سے بھی اس کے بارے میں کئی ہمیں سبق اور درس اور لیسن ملتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں کتنا نظر آتا ہے، تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 100 میں سے 95 یا 96 یا 97% اس کا برعکس ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتوں سے ناشنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے ناشنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں حضور کے اخلاق کا پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کے اخلاق کے بارے میں سنا یا سمجھا یا پڑھا نہیں ہے. سب کچھ معلومات معلوم ہے، لیکن ایک اس کو اختیار کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، جان بوجھ کر اس کو اختیار نہیں کیا جا رہا ہوتا، یا پھر کچھ لوگوں نے اپنا مزاج ہی اتنا سخت اور تلخ بنا لیا ہوتا ہے کہ وہ اس جانب جانا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. مطلب کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے اسٹارٹ میں ایک گالی، اختتام پر ایک گالی، اس کے بعد وہ کام بولا جائے گا. کسی سے کوئی بات تک کلام کرنا ہے تو اس کا بھی یہی انداز ہوگا. دوست کی کال آئے گی، سلام سے پہلے ایک گالی ہوگی، پھر سلام ہوگا، سلام کے بعد ایک گالی ہوگی، پھر بات چیت ہوگی. انداز ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے. رمضان المبارک ہے تو اس طرح کا اخلاق ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. افطار کے وقت دیکھ لیں، ٹریفک کے اندر مشہور مثال ہے اب تو کہ ٹریفک کے اندر اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں،
خرید و فروخت کے دوران بھی لوگ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اپنے سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور شمائل ترمذی میں حدیث نمبر 329 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی خاصیت ایک تو یہ ہے کہ یہ سیاستہ میں موجود ہے، دوسری اس کی خاصیت جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی بات ہے۔ اللہ، مطلب یہ کہ یہ حدیث بتانے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے والے خود مولا علی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور مولا علی سے سوال کرنے والے کون ہیں؟ انہی کے لخت جگر، انہی کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا، جنہیں علم کے شہر کا باب یعنی دروازہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ اب اندازہ لگائیں، گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے؟ بچہ پوچھ رہا ہے باپ سے، کرکٹر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، کھیل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، تماشوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، پوچھ کس کے بارے میں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے اس نبی کی تعلیمات کیا ہے، اس نبی کا اخلاق کریمانہ کیا ہے، اس نبی کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس نبی کا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس نبی کا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا انداز کیا ہے۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، اے میرے لخت جگر، میں تمہیں بتلاتا ہوں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ متصف رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی خندہ پیشانی کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ تازہ دم ہو کر کے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مجلس کا آغاز ہوا تو ایک سے ملاقات کی جناب بڑے اچھے انداز میں میل جول کی، دوسرے سے کی بڑے اچھے انداز میں۔ انسان کا ایک فطرت ہے، وہ اسٹارٹ کے لوگوں سے، آغاز کے لوگوں سے شروعات میں بڑے اچھے انداز میں چارج ہو کر کے ملتا ہے، لیکن 3-4 بندے 8-10 بندوں کے بعد اس کی بیٹری لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا حوصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جذبات پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ خندہ پیشانی کو بھول کر کے اس کے چہرے پہ ایک تھکاوٹ آ جاتی ہے، جو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ ایک اور حدیث کریمانہ کا مفہوم ہے کہ صحابہ فرماتے کہ حضور ہر صحابی کے ساتھ اس طرح ملا کرتے تھے کہ وہ یوں محسوس کرتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، حضور سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ مجھ سے ملتے ہیں، حضور کلام میرا سنتے وقت سب سے زیادہ توجہ مجھ پر رکھتے ہیں۔ یہ ہر صحابی کا کانسیپٹ اور نظریہ ہوتا تھا، اسے یہ احساس اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے لگاؤ اور الفت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، نرم مزاج تھے، آپ کے مزاج کے اندر سختی نہیں تھی، جھاڑنا نہیں تھا، ڈانٹنا نہیں تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میرے کو یاد آ گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جن کو صاحب النعلین والوسادہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی جن کے پاس ہمہ وقت حضور کا تکیہ ہوتا تھا، حضور کے نعلین ہوتے تھے، حضور کے وضو کے لیے پانی کا اہتمام کرنا ان کے ذمہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بعض صحابہ ان کو حضور کا بیٹا بھی محسوس کرتے تھے، گمان کرتے تھے، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ اتنا منسلک اور اٹیچ رہتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایسا مصطفیٰ کو نہیں دیکھا کہ میں تو غلام تھا، میں تو خادم تھا، میں تو ایک طریقے سے شاگرد تھا، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے مجھے کسی برتن کے ٹوٹ جانے پر بھی حضور نے مجھے ڈانٹا۔ اللہ، یہ حضور کا مزاج تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد چلو اولاد سے تو الفت ہوتی ہے، پھر بھی بندہ درگزر کر لیتا ہے، لیکن بندہ اپنے ماتحت اپنے لیبرز کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر کوئی برتن ٹوٹ جاتا تھا کسی غلام سے، کسی خادم سے، تو حضور اس
شخص کو، اس خادم کو، اس غلام کو، اپنے امتی کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور یوں فرماتے تھے کہ اس برتن کی، اس شے کی مدت پوری ہو گئی ہے، اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، اس نے ٹوٹنا تھا، یہ ٹوٹ گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. ماشاء اللہ. کتنا پیارا لہجہ تھا، کتنا پیارا پہلو نکال کر حضور نے اس کی حوصلہ افزائی ایک طریقے سے فرمائی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک چیز ہی تھی، ٹوٹ گئی. بالکل. اس کے دل میں یہ نہ گزرے کہ یار مجھ سے نقصان ہو گیا، اب میرا آقا مجھے ڈانٹے گا، میرا آقا مجھے مارے گا، میرا آقا مجھے زد و کوب کرے گا. آگے مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بات کرنے میں ہمیشہ موافقت رکھتے تھے، اور آپ لوگوں کی سہولت سے موافق کلام کرتے تھے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی آپ نہ سخت گو تھے، نہ آپ سخت دل تھے، نہ آپ زیادہ اونچی آواز میں کلام کرتے، نہ آپ چلا کر بولتے، نہ آپ فحش گوئی کے ساتھ کلام کرتے، نہ آپ بد کلامی کرتے، نہ آپ عیب گیر تھے، یعنی نہ کسی کے عیبوں کو پکڑتے تھے، نہ کسی کے عیبوں کو نکالتے تھے، اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے تھے، اور نہ کسی کی تعریف میں زیادہ مبالغہ کرتے تھے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے تھے، نہ بخیل تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی مختصر کلام نہیں کرتے تھے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے. حضور کی ایک صفت کریمانہ جوامع الکلم ہونا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت عطا فرمائی تھی کہ حضور جب کلام کرتے تھے تو وہ الفاظ کم ہوتے تھے لیکن ان کے معنی کثیر ہوا کرتے تھے. وہ جامع اور معنی الفاظ ہوا کرتے تھے. وہ مختصر الفاظ اپنے اندر علم کا سمندر پروئے ہوئے ہوتے تھے. ان کے اندر علم کا سمندر موجزن ہوتا تھا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام کبھی نہیں فرماتے تھے کہ اتنا مختصر ہو کہ وہ سمجھ میں نہ آئے. اور حضور کی ایک عادت کریمہ نہ تھی کہ وہ اپنے کلام مبارکہ کو 3 مرتبہ ریپیٹ فرمایا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے، تاکہ سامنے والا تسلی کے ساتھ اس کو سن لے اور سمجھ لے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناپسند بات سے اعراض فرماتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے جو بات آپ کو ناپسند ہوتی. مثال کے طور پر آپ کسی مجلس کے اندر موجود ہیں اور کوئی شخص کلام کر رہا ہے اور ایسی بات کر رہا ہے جو حضور کو پسند نہیں تھی، تو حضور اس کی جانب التفات نہیں کرتے. یعنی وہ بات پسند نہیں تھی تو ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کر کے چلے گئے، مجلس نہیں چھوڑتے تھے، اس کی بات کی جانب توجہ نہیں دیتے تھے، اس کی بات کو اتنا اہمیت نہیں دیتے تھے کہ وہ بات حضور کو ناگوار تھی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو 3 باتوں سے ہمیشہ علیحدہ رکھا کرتے تھے: جھگڑے سے، تکبر سے اور بیکار قسم کی باتوں سے. اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا کر رکھتے تھے: نہ کسی کی مذمت کرتے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلام فرماتے جو باعث اجر و ثواب ہوتا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے صحابہ اس طرح اس کلام کو تسلی کے ساتھ سنتے تھے باادب ہو کر کہ گویا کہ یوں لگتا تھا کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کافی طویل ہے، اس کو میں مختصر اس طرح کروں کہ حضور صلی اللہ، آگے جو تذکرہ آ رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو جس سے کلام کرتے اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہوتے، اور اگر کسی کا کلام سنتے تو آپ ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کو سجا کر، تھکاوٹ کا اظہار نہ کر کے، مسکراہٹ کو سجا کر کے اس کی بات کو مکمل تسلی کے ساتھ سنتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اور اگر کوئی اصلاح کا پہلو ہوتا تھا تو اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. اس کو جھاڑتے نہیں تھے، اس کے عیب جوئی نہیں کرتے تھے، اس کے دل آزاری نہیں کرتے تھے، اس کے دل کو دکھانے والا کوئی بھی معاملہ نہیں کرتے تھے. اور حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب مصافحہ فرماتے، آپ کسی سے ملاقات کرتے تو اس کے ساتھ اتنا گرم جوشی سے ملاقات کرتے، پھر جب ملاقات فرما لیتے تو حضور اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے. حضور کی عادت تھی کہ حضور اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک وہ صحابی ملاقات تسلی سے کر کے خود ہاتھ نہ چھوڑتا، حضور اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب نہیں لیتے تھے. یہ حضور کی عادت کریمانہ تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر پورا اترنے کی اور اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین آمین. بہت ہی اچھی گفتگو کی. ناظرین کرام، ایک کلام یہیں پر
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں محترم جناب حافظ محمد آصف قادری. ان سے گزارش کروں گا کہ میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ یہ والا کلام ہمارے سامعین کی سماعت نظر کریں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بھی اس کلام سے مستفیض ہوں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے انہی کی بو مایۂ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو مایۂ
چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لینا، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں
دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، سن رہے تھے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ماہ مبارکہ عطا کیا، اور اس ماہ مبارکہ میں اس حصے میں ہم چل رہے ہیں جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رحمتیں والا حصہ ہے، اس میں خوب رحمتیں لوٹیں، برکتیں لوٹیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جب آپ اس کی عبادت اور اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت ضرور اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھتے رہیں آپ برکات رمضان اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے اور آخری پروگرام میں، جو کہ برکات رمضان میں کا اور رمضان المبارک کا عشرہ رحمت کا آخری جو پروگرام ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز عشرہ مغفرت کا پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔